آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ شکلیں جیسے پہلے نبیوں کی امتوں کی شکلیں بگڑتی تھی، اب ویسے تو نہیں بگڑیں گی، کیونکہ اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا جو انسان اپنی نگاہ کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے، اس کی نگاہ، اس کی شکل خوبصورت نہیں رہتی بلکہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 7840، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 208۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا دل بے قیمت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، ہمیں یہ صحابی رسول کا قول پہ غور کر لینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی نگاہ کی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا دل بے قیمت ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی کمال یا نور وغیرہ نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان غلط کاموں میں اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، وہ کیا ہوگا؟ اس کا دل، کیونکہ یہ سب سے پہلا کام ہے ہماری آنکھ ہے۔ یہ جتنا آنکھ سے علم جاتا ہے ہمارے دل تک، ہمارے دماغ تک، یہ چیز اگر کسی کے اللہ نہ کرے نہ ہو تو وہ چیزیں جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، اس چیز کا علم وہ نہیں پا سکتا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے، اس کے بعد شہوت پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، وہ فرماتے ہیں صحابی رسول، جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا دل بے قیمت اور بے نور ہو جاتا ہے، پھر اس کو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کافی لوگوں کی عادات ہوتی ہے ایسی جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے، گپ شپ کی جائے، ان کی باتیں فضول سی ہوتی ہیں، ان کے دل بے نور اور بے قیمت ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں آ سکتی، کیونکہ جن کی نگاہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اب اپنی نگاہیں محفوظ رکھیں گے تو ہمارے دل بھی پاک ہوں گے اور ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں گے، جو ہمارے لیے حکم ہے ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو اگر رکیں گے، ہمارا دل بھی نور سے منور ہوں گے۔ یہ منہاج العابدین اردو میں ہے، اردو میں جو اردو کی کتاب ہے اس میں ہے، صفحہ نمبر 161۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے جو انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، وہ بھی اس کا دل بے نور ہو جاتا ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے آپ کو نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچاؤ، کیونکہ ایسی بد نظری دل میں شہوت کی تخم ریزی کرتی ہے، اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں اپنے آنکھ کی حفاظت کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تخم ریزی کرتے ہیں، اس سے بیج لگتا ہے۔ جب بیج پیدا ہو جائے برائیوں کا، شہوت کا، پھر وہ انسان شہوت کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب بیج کسی چیز کا لگتا ہے اس سے پودا نکلتا ہے یا کوئی پھل نکلتا ہے، اس سے یہی چیز ہے۔ کوئی بندہ اپنی نگاہ کی، نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، جو بد نظری کرتا رہے گا، وہ اس کی تخم ریزی، وہ بیج اس کا پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ، پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر وہاں پہ برائیاں جنم لیں گی، برائیاں پیدا ہوں گی، اس سے برائیاں بڑھتی جائیں، وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو برائیاں پھر فتنے و فساد میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ بھی منہاج العابدین اردو کی کتاب میں ہے، صفحہ نمبر 103۔